Electrical Pumps and Electrical Accessories near Old Auto Office, Mahabubnagar. السلام علیکم ناظرین، میٹرو نیوز اپڈیٹس میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی تازہ خبر پر۔ بابری مسجد کی برسی کے موقع پر عبدالہادی ایڈوکیٹ صدر مجلس ضلع محبوب نگر کی قیادت میں دفتر مجلس واقع کلاک ٹاور سے گاڑیوں پر سوار ہو کر کلکٹر آفس پہنچ کر ایڈیشنل کلکٹر کو ایک میمورنڈم پیش کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بابری مسجد کی شہادت کو ہم کبھی بھلا نہیں سکیں گے اور بابری مسجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ اس موقع پر صدر یوتھ مجلس ذاکر ایڈوکیٹ سید سعادت اللہ حسینی، ٹاؤن پریزیڈنٹ و بلدی فلور لیڈر کونسلرز محبوب مزمل کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ آج 6 دسمبر بابری مسجد کی شہادت کی سالگرہ کے موقع پر مجلس اتحاد المسلمین محبوب نگر کی جانب سے جوائنٹ کلکٹر شری پوار صاحب کو مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے صدر جمہوریہ ہند کے نام ایک یادداشت پیش کی گئی، جس میں بابری مسجد کی شہادت کے ذمہ دار اڈوانی، جوشی، اما بھارتی، ونے کٹیار اور ان جیسے تمام جو ملزمین کو سی بی آئی کورٹ نے جو بری کیا ہے اس کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ صدر جمہوریہ مرکزی اور ریاستی حکومت کو اس بات کی ہدایت دے کہ جن مجرمین کو بری کر دیا گیا ہے ان کے خلاف اعلیٰ عدالت میں اپیل دائر کریں۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مسجد کے وجود کو تسلیم کیا اور تمام جو دستاویزات مسجد کے حق میں داخل کی گئی تھیں ان سب کو صحیح قرار دیا، لیکن آخر میں عقیدے کی بنیاد پر انہوں نے مسجد کی جگہ کو مندر کے حوالے کر دیا۔ لیکن جو بھی فائنڈنگ سپریم کورٹ کی ہے کہ مسجد تھی، مسجد کے مقام پر دوسرا مندر نہیں تھی، مسجد گرائی گئی ہے، ان تمام فائنڈنگ کی روشنی میں مجرمین کو سزا دینا اخلاقی اور دستوری حق ہے۔ صدر جمہوریہ پارٹی کے انتخاب سے پہلے ہو سکتا ہے بی جے پی کے تھے ہوں گے، لیکن جب منتخب ہو گئے ہیں تو ان کا کام ہے کہ دستوری سربراہ کی حیثیت سے حکومت کے غیر دستوری اور غیر قانونی جو بھی احکامات ہیں، قوانین ہیں، ان تمام کو رد کر کے اپنے عہدے اور اس کی وقار کو بحال کریں، اور جو مقدمات میں جو لوگ بری کیے گئے ہیں، جو اکویٹ ہیں، ان تمام کو پھر دوبارہ سزا دینے کے لیے ہائر کورٹ میں اپیل کریں۔ اس طرح کم سے کم مسلمانوں کی دل جوئی ہوگی کہ وہ جب مسجد تو کھولیے لیکن کم سے کم ملزمین کی سزا بھی پا جاتی ہے تو ان کے دل کو تھوڑی تسلی ہوگی، اور ہم چاہتے ہیں اور ہم اور ہماری نسلیں زندگی تمام مسجد کی شہادت بھلا نہیں سکتے۔ چاہے عدالت کا فیصلہ ہو، عدالت آخری ہے، ہم نے اس کو فیصلے کو تسلیم کیا ہے، لیکن ہمارے دل مجروح ہیں اور ہمیشہ ہمارے دل مجروح رہیں گے۔ جب یہ 6 دسمبر آئیں گا ہمارے دل میں تکلیف ہوگی، ہم مسجد کی شہادت کو بھلا نہیں سکتے۔ میری تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ وہ اپنی اپنی نمازوں مسجدوں کو آباد کریں تاکہ لوگ مسجدوں پہ بری نگاہ نہ ڈال سکیں۔ مسجدوں کو آباد کرنا، نمازیں پڑھنا اور اللہ سے مانگنا ہی ہمارے لیے ایک طاقت رہ گئی ہے، لہذا ہم اس کے بعد بارگاہ بھرنا بادشاہ میں مسجد کے تمام ملزمین کی سزا اور مسلمانوں کے حق کے لیے دعا کریں گے اور اللہ ہماری دعا کو قبول کرے۔ جیسا کہ تمام لوگ جانتے ہیں، جیسے ہی 6 دسمبر آتی ہے ہندوستان کے سیکولرزم اور قانون کا کالا دن کے طور پر مانے والا دن مانا جاتا ہے۔ یقیناً سپریم کورٹ نے فیصلہ بابری مسجد کے خلاف میں دیا، شہادت کا فیصلہ، لیکن اپنے فیصلے میں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ یہاں مسجد کا وجود باقی تھا۔ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کی عزت کرتے ہیں، لیکن انسانی جذبہ، مسلمانی جذبہ اس فیصلے کو ماننے سے قاصر ہے۔ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں بابری مسجد کی شہادت کے بعد سی بی آئی، سینٹرل بیورو آف ایجنسی، ایک ایسی ایجنسی ہے ہندوستان کی جہاں کنوکشن ریٹ بہت ہی کم ملا ہے، یعنی جن لوگوں کو بھی یہ لوگوں نے چارج شیٹ فائل کی ہے تقریباً لوگوں کو سزائیں دلائی ہیں، بامبے بلاسٹ کیس سے لے کے اسکیمز سے لے کے پاکستانی لوگوں کی مداخلت سے لے کے آپ دیکھتے ہیں ہر ایک میں سزا ہوئی ہے۔ کیا بات ہے؟ یہ بابری مسجد کے ملزمین کے لیے سزا کیوں قائم نہیں کی گئی؟
फिर एक सवाल ये उठता है कि मरकज़ी हुकूमत चूँकि जहाँ कहीं भी CBI की केसेस फेल होते हैं वो लोग अपील करते हैं, यहाँ इस केस में अपील भी नहीं की गई है। ये बात बहुत ही तशवीशनाक है। हम ये चाहते हैं कि हम प्रेस मीडिया और अभी कलेक्टर साहब के ज़रिए हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ख्वाहिश करते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ही इज़ हैविंग ऑल पावर्स टू डायरेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट and directing the Central Bureau of Investigation Agency to file appeal against the accused who are the responsible persons for demolition of Babri Masjid. और यही डिमांड लेके आए हैं हम, और हम तो तमाम लोगों से कहेंगे कि हमारी आने वाली नस्लें भी बाबरी मस्जिद की शहादत को भूलने वाली नहीं है। ये ज़ख्म हमें जब तक हम जिंदा हैं हम तक रहेगा, आने वाली नस्लों में भी यही रहेगा कि हाँ, अगर इन मुल्ज़िमान को अपील के ज़रिए अगर सज़ा नहीं दिलाई गई तो लोग आज जुडिशरी के बारे में भी सोच रहे हैं, CBI जैसी एजेंसी के बारे में भी नुक्ताचीनी और उंगलियां उठ रहे हैं। मैं फिर एक बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से यहाँ से ख्वाहिश करता हूँ कि ही हैज़ टू टेक सम ड्रास्टिक स्टेप्स सो दैट अपील कैन बी फाइल अगेंस्ट दीज अक्यूज पर्सन टू सॉर्ट द जस्टिस एंड रेस्टोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थैंक यू। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वेबसाइट www.metronewsupdate.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। तो नाजरीन, अब मोहम्मदी ज़ेबा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।